السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا کے بہت سارے لیڈرز کے بارے میں جو کہ سو کال لیڈرز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں ایسے پروپیگنڈاز چلایا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایسے پروگرامز بنائے جاتے ہیں کہ فلاں لیڈر کس طرح کام کرتا ہے، کب اٹھتا ہے، کب بیٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے اور کیا پیتا ہے، اور اس میں اسے بہت اس طرح دکھاتے ہیں کہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہو جائیں۔ اب امارت اسلامی افغانستان کی جو امیر المومنین ہے، ان کا اس طرح وہ ٹی وی میں پروگرامز تو نہیں چلایا جاتا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے اس طرح کے پروگرامز چلا کے کسی کو متاثر نہیں کرنا، یا پھر انہیں کسی سے ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ سو کالڈ ڈیموکریسیز میں ہوتی ہیں۔ المرصاد کے نام سے ایک بہت ہی امارت اسلامی افغانستان کے قریبی سمجھے جانے والا ایک جریدہ ہے، انہوں نے طالبان کے امیر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنا جو ان کا 24 گھنٹے ہوتا ہے ایک دن کا، یہ کس طرح گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کام کس طرح کرتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب بیٹھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی ایک تفصیل دی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کو میں پڑھتا ہوں۔ اس کو لکھا ہوا جناب محمد صادق طارق صاحب نے۔ امیر المومنین حفظ اللہ، ہم جانتے ہیں دشمن کا ہر پروپیگنڈا۔ دشمن ہمیشہ اس مجاہد شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں جس نے دین اسلام کی سربلندی اور وطن عزیز کی آزادی کی خاطر اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ اس مختصر تحریر میں امیر المومنین حفظ اللہ کے روزمرہ کاموں اور ان کی چند باتوں پر روشنی ڈالوں گا۔ آگے لکھتے ہیں، امیر المومنین کے یومیہ اوقات کار کا شیڈول کچھ اس طرح سے مرتب ہے۔ نماز فجر باجامات ادا کرنے کے فوراً بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، لیکن پورے اہتمام سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ امیر المومنین حفظ اللہ ایک خوش الحان اور باتجوید قاری ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت تجوید کے اصولوں کا مکمل اہتمام کرتے ہیں۔ صبح کی چائے پیتے وقت وہ فتاوی کے حوالے سے بعض اہم مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں، یا بعض کاموں اور دفتری امور سے متعلق بعض ضروری دستاویزات دیکھتے ہیں۔ دفتر پہنچنے کے بعد سرکاری وقت شروع ہونے سے قبل اپنے دفتر کے تمام ملازمین کو یومیہ درس کے طور پر مشغول مسابقہ کا درس دیتے ہیں اور پھر سرکاری کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مطلب وہ دفتر جب پہنچتے ہیں تو اپنے جو ان کے دفتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں سب سے پہلے ایک استاد کے طور پہ انہیں دین کا درس دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ امارت اسلامی افغانستان کے جو امیر المومنین ہیں وہ شیخ الحدیث بھی ہیں، اور بہت سارے عرصہ وہ دینی مدرسوں میں استاد کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے کام جاری رکھتے ہیں اور پھر نماز ظہر کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور دوبارہ شیڈول کے مطابق اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر میٹنگ اس طرح سے ترتیب دی گئی ہو کہ اس میں کچھ لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہوں تو اس میں شریک ہر فرد کو متعلقہ موضوع پر اپنی رائے دینے اور بات کرنے کا پورا وقت دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ بعض اوقات صبح سے 1 یا 2 بجے تک کام جاری رہتا ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اہم کاموں کی نگرانی کرنے کی وجہ سے پوری رات نہیں سوتے۔ واضح رہے زعیم امیر حفظ اللہ ہمیشہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور بعض اوقات نماز فجر سے قبل تلاوت اور مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ امیر المومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان مسائل کی پوری گہرائی سے تحقیق کرتے ہیں جو ان سے متعلق ہو، اور ان کے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح غور کرتے ہیں، حتیٰ کہ جملوں اور الفاظ کی ترکیب تک پوری توجہ دیتے ہیں۔ وہ تمام مسائل پر اسی طرح پوری توجہ دیتے ہیں۔ ان تمام مصروفیات کے ساتھ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ملک کے موجودہ حالات، واقعات اور روزمرہ کے اہم مسائل سے بر وقت آگاہ رہیں۔ امیر المومنین جب امارت اسلامیہ کے سابق دور سے مراد 1995 میں جب امارت اسلامیہ افغانستان قائم ہوئی تھی، یہ اس وقت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سابق دور میں صوبہ ننگرہار میں قاضی کے فرائض انجام دے رہے تھے تو انہوں نے کبھی تنخواہ نہیں لی۔ جس عدالت میں مامورین نے اپنی ماہانہ تنخواہ وصول کی، وہاں دیگر قاضیوں کی دستخط تو موجود تھے
لیکن امیر المومنین کے دستخط کی جگہ خالی رہی۔ پتہ چلا کہ تب بھی امیر المومنین نے بیت المال سے کوئی تنخواہ وصول نہیں کی۔ درست معلومات کے مطابق امیر المومنین حفظ اللہ کے خاندان میں کسی کے پاس بھی ابھی تک سرکاری ملازمت نہیں ہے، اور ان سمیت ان میں سے کوئی بھی بیت المال سے تنخواہ وصول نہیں کرتا، اگرچہ قریبی ساتھیوں میں باصلاحیت اور قابل لوگ موجود ہیں، لیکن انہوں نے کسی کو سرکاری ملازمت یا بیت المال سے تنخواہ وصول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ امیر المومنین کے خاندان کے 2 افراد ان مساجد میں امام ہیں جو کہ محکمہ حج و اوقاف سے منسلک ہیں، لیکن وہ بیت المال سے تنخواہ وصول نہیں کرتے۔ جب ان کے مقتدی اپنی مرضی سے انہیں کچھ دے دیتے ہیں تو اسی سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل امیر المومنین حفظ اللہ نے ایک مدرسے کا افتتاح کیا تاکہ بعض حکام کے بچے جو دیگر مدارس نہیں جا سکتے یہاں تعلیم حاصل کر سکیں اور وہ خود اس جگہ کا انتظام سنبھال لیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی رائے بدل دی کہ شاید دیگر حکام بھی پھر اس طرح سے مدرسے بنائیں اور ان کا انتظام کرنے لگیں۔ اسی لیے انہوں نے صوبہ قندھار کے شعبہ تعلیم کے سربراہ مولوی نقشبندی صاحب کو بلایا اور انہیں کہا، یہ مدرسہ آپ کے حوالے ہے، اساتذہ کے کھانے اور دیگر اخراجات خود ادا کریں۔ محتم کے طور پر انہوں نے کاموں کو اس طرح ترتیب دیا کہ اپنے دستخط کے ذریعے بیت المال کے خزانے سے اساتذہ کی تنخواہیں اور مدرسے کے اخراجات وصول کرتے تھے، لیکن اپنی کوئی تنخواہ نہیں تھی۔ وجہ یہ کہ مدرسے کا محتمم امیر المومنین حفظ اللہ کے خاندان کا فرد ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ خاندان کا کوئی فرد بیت المال سے اپنا حق یا ماہانہ تنخواہ حاصل کریں۔ وزیر اطلاعات و ثقافت کا نائب وزیر مہاجر فراہی کہتے ہیں کہ صوبہ غور کے گورنر ملا احمد شاہ دین دوست نے مجھے بتایا، ایک رات جب بہت بارش اور برف باری ہو رہی تھی صوبہ غور، اور بائی دی وے صوبہ غور جو ہے یہ بہت ہی دور دراز ایک علاقہ ہے افغانستان کے، بالکل آپ اسے بیچ میں وسط میں کہہ سکتے ہیں، سینٹر میں موجود ہے، جہاں جو آمد و رفت کافی دشوار گزار ہے۔ کہتے ہیں کہ صوبہ غور کے ایک دور دراز ضلع کے ضلعی گورنر نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے ایک پیغام بھیجا جس میں لکھا تھا، یہاں ایک خاتون درد ذیل میں مبتلا ہے، تمام راستے بند ہیں، مقامی ڈاکٹرز نے بہت کوشش کر لی لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ احمد شاہ دین دوست کہتے ہیں کہ میں نے ضلع مرغاب کے ضلعی گورنر کا پیغام براہ راست امیر المومنین کے دفتر بھیجا۔ کچھ وقت بعد امیر المومنین کے مرابط نے پیغام بھیجا، آپ انہیں تسلی دیں اور صوبہ ہرات کے گورنر شیخ الحدیث اسلام جار سے رابطہ کریں، ہم بہت جلد ہرات کور سے ایک ہیلی کاپٹر بھیجیں گے۔ میں بھی رات کی تاریکی میں غور کی بارڈر بریگیڈ کے پاس آیا تاکہ اس ہیلی کاپٹر کا انتظار کروں اور ان کے ساتھ چلا جاؤں کیونکہ شاید پائلٹوں کو راستہ نہ مل سکے۔ دین دوست کے بقول امیر المومنین کے مرابط نے ہرات کے گورنر شیخ الاسلام جار اور الفاروق کور کمانڈر کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے۔ ہم گڑیا شمار کر رہے تھے کہ کب موسم ہیلی کاپٹر اڑانے کے لیے کچھ بہتر ہوگا۔ غور کے گورنر مزید کہتے ہیں کہ اس وقت امیر المومنین کے مرابط نے مجھے کئی بار ٹیلی فون کیا اور کہا کہ امیر المومنین اس موضوع پر تازہ ترین رپورٹ مانگ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا۔ رات 12 بجے کے بعد ضلع مرغاب کے ضلعی گورنر نے اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے فوراً امیر المومنین کے دفتر اطلاع کر دی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ تھے جناب ایک مختصر امارت اسلامی افغانستان کے جو امیر المومنین ہیں، یہ کس طرح اپنا جو 24 آورز ہیں ایک دن میں کس طرح بتاتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں۔